نیا سال منانا شرعی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے۔ نیا سال منانا شرعی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نیا سال آتا ہی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے۔ 23 سال میں کم از کم 23 دفعہ نیا سال آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نیا سال نہیں منایا۔ اور نیا سال کوئی عقل مند آدمی کیسے منا سکتا ہے؟ کیونکہ آدمی کی عمر جتنی بڑھتی ہے یا سال جتنے گزرتے ہیں اتنی انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی عمر کتنی ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ یہ انسان کتنے سالوں تک زندہ رہے گا۔ اب ڈیلی کے ڈیلی اس انسان کی زندگی کے دن ختم ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی عمر 70 سال اللہ رب العالمین کے ہاں مکتوب ہے، رجسٹرڈ ہے کہ 70 سال تک یہ آدمی زندہ رہے گا۔ اب وہ 50 سال کا ہو گیا، تو یہ 50 سال اس کی زندگی سے کم ہو گئے یا نہیں کم ہو گئے؟ تو یہ ہماری کج فہمی کہہ لیں، کم فہمی کر لیں، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں خرابی کہہ لیں کہ ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب کم ہو جاتی ہے تو اس پر آدمی غور و فکر کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کمپنیوں کا یہ حال ہے کہ کمپنی میں اگر کمی واقع ہو جائے تو مینیجر اس پر رات دن غور و فکر کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہوا، ریزن کیا ہے، تمام تر وجوہات تلاش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہی مسئلہ جب اپنی عمر کے ساتھ پیش آتا ہے تو آدمی اپنی عقل کے دروازے اور دریچے بند کر لیتا ہے اور نئے سال کی مبارکبادی دینے لگتا ہے، نئے سال پر ڈانس کرتا ہے، بھانگڑے کرتا ہے اور طرح طرح کی پکنک مناتا ہے۔ عزیزو، یہ دور اندیشی نہیں، یہ ایک اچھے معاملہ فہم انسان کا طریقہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ اس آدمی کو موقع ملا تھا کہ پچھلے سال جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہم کیسے کریں، اپنی کوتاہی اور اپنی کمیوں کا ازالہ ہم کیسے کریں۔ لیکن اپنی عمر، اپنے اعمال، اپنے کرتوت اور اپنے افعال کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کے بجائے کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ڈانس اور بھانگڑے میں لگ جاتے ہیں، اور ابھی چند دن باقی ہیں اور بینرز تیار کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ بھائی، عمر کم ہونے پر کوئی مبارکبادی دیتا ہے؟ نہیں۔ لیکن چونکہ ہم اپنے ماحول کے تحت چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی عقل کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم عقل کا استعمال کرتے تو اپنی زندگی کے 1 سال کم ہونے پر اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو
جس دن تم اپنے پروردگار اللہ رب العالمین کے ہاں لوٹائے جاؤ گے. ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے کہاں؟ اللہ کے پاس جانا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور جب ہم زیادہ راہ نہیں لے کر کے جائیں گے تو ہمارے ساتھ بہت ہی برا حال ہوگا، بہت ہی برا حال ہوگا اور بہت ہی برا انجام ہوگا، بلکہ بھیانک انجام ہوگا. اس لیے ہم اپنی عمر کو ایسے ہی سمجھیں جیسے اپنی کھیتی کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم کھیت میں فصل بوتے ہیں تاکہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں، اسی طرح سے ہم اپنی عمر کو بھی غنیمت سمجھیں. ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. ان عمرہ فیما افنا، عمر کو کہاں ضائع کیا؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا. ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ عزیزو، تیاری کرو، آخرت کی تیاری، ورنہ انجام تو بہت بھیانک ہوگا. انجام بہت ہی بھیانک ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو برے انجام سے بچائے. لیکن تیاری جو کر لے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کے لیے ہے جو تیاری نہیں کر رہا ہے بلکہ مست ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم سے ہمارے کرتوت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا اللہ رب العالمین کہ تم نے کہاں مال کو خرچ کیا، عمر کو کہاں صرف کیا. تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جب ہم تیاری ہی نہیں کیے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ابھی بھی موقع دیا ہے وہ سوچ لیں، غور و فکر کر لیں. اور جو غور و فکر کرتا ہے وہ آخر کار نتیجے تک پہنچتا ہے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ اور تبدیلی لاتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے توقع رکھنا چاہیے، امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو زلات اور کوتاہیاں پہلے ہو چکی ہیں ان کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. لیکن ہم سوچیں ہی نہیں، ہم غور و فکر ہی نہ کریں تو اللہ رب العالمین معافی دینے کے لیے تیار ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ملنے کی تیاری کرو. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جو اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تیاری کرے. فليعمل عملا صالحا، اسے نیک عمل کرنا چاہیے. اور نیک عمل وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اپنی امت کو کر کے دکھایا ہے. اس لیے وہی عمل نجات کا باعث ہے. چنانچہ ترمذی کی 2417، دارمی کی 537، ابو یعلا کی 7434 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندے کے قدم بالکل ہل نہیں سکتے، حتی یسأل عن عمرہ، یہاں تک کہ بندے کی عمر پوچھی جائے گی.
فیما افنا، کہ تم کو اتنے سال کی عمر ہم نے دی تھی، کہاں اس عمر کو کھپائے، اس عمر کو کہاں کھپائے، کہاں خرچ کیے. وعن مالہ من این اکتسبہ، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو مال ملا کہاں سے ارن کیا، تم نے کہاں سے حاصل کیا، اور جب حاصل کر لیا تو خرچ کہاں کیا. وفیما انفقہ، کہ تم نے کہاں خرچ کیا. آج بہت سے لوگ مال کا بے جا استعمال کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور جہاں پر نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں. تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو کوئی فکر ہی نہیں کہ یہ جو جوانی ملی ہے، اس جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں. جب وہ عمر ہی کے بارے میں آ گیا کہ عمر کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پوری عمر جب سے عقل آئی ہے اور ہوش میں بندہ آیا ہے تب سے لے کر مرتے دم تک کیا کیا، کہاں خرچ کیا، یہ پورا کا پورا پوچھا جائے گا. فیما افنا وعن علمہ فیما فعل فیہ، اور اللہ رب العالمین علم کے بارے میں پوچھے گا. وعن علمہ فیما افنا، کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس علم کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. کون سا علم حاصل کیا تم نے، اللہ سے دور کرنے والا یا اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والا. ظاہر سی بات ہے اس کا جواب تو دینا بہت مشکل ہے. جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں وہ جواب نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں بن پڑے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں. جب تک غور و فکر نہیں کریں گے نجات ممکن نہیں ہے، نجات ممکن نہیں. اور آج تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے علوم حاصل کریں، ایسے علوم حاصل کریں جس سے دنیا ہی مل جائے. لیکن میرے بھائیوں نہیں، دنیا تو اللہ رب العالمین کافر کو بھی دیتا ہے. ایک مسلمان کو ایسے علوم حاصل کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین سے قریب کر دے، ورنہ علم بھی وبال جان ہے. علم بھی کیا ہے؟ وبال جان ہے، اور اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی انسان کی. وَأَنْ عِلْمِهِ، چنانچہ کہتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل فیہ، اور علم کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ علم کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا. وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا. وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ جسم ہمارا نہیں، یہ رب کائنات کا دیا ہوا جسم ہے. اس جسم کو اگر ہم اللہ کی عبادت اور بندگی میں نہیں گزارتے ہیں تو ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. اس لیے تیاری کر لیں، تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری. یہ جو ٹائم ملا ہوا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم ملا ہوا ہے. حوالہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ترمذی کی روایت ہے، دارمی اور ابو یعلا، مسند ابو یعلا کی روایت ہے. اس کے مطابق ہم اگر
مسلمان ہونے کے ناطے سے غور کریں تو یقیناً ہمیں بہت کچھ سدھرنے کا موقع ملے گا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر ہم بالکل ہی غفلت کے شکار رہے، غفلت میں پڑے رہے، تو پھر وہی بے راہ روی اور وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے والی بات ہوگی۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، جبکہ ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نصیحت کی گئی ہے کہ تم اس دنیا میں ایسے رہو کہ آخرت میں تم کو نجات مل جائے، کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے، اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے مستحق بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ملنے کی تیاری کریں، اور زندگی کے جو ایام گزر گئے ہیں اور جو معاصی اور گناہ اور پاپ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگیں۔ ان سے کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے والدین کے زلات، سیئات اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔